إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضیلت والے ایام کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے اللہ والوں کا حج. اللہ والوں کا حج. آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ایسی ہی سناتا ہوں کہ جس میں کچھ اللہ والے یہ ان حج کے لیے گئے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا، بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام پوچھا اور پھر کہا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا. اثناء سفر یعنی دوران سفر والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے. ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا، مگر قضائے الہی سے وہ وفات پا گئے. یکایک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہو گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا. یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے روتے پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی. اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا. میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ کی زیارت کی. اللہ اکبر! ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی. وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا. اللہ اکبر! دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ! آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے. جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کی کہ حضور آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد مرحوم پر یہ احسان فرمایا ہے؟ فرمایا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن مبین محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر! تمہارے والد سخت گناہگار تھے، لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے. جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں. پھر میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا کہ حقیقت میں میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والوں کے حج. اللہ اکبر! آئیے اس کے اندر مزید ہمارے مبلغین مدنی اسلامی بھائیوں سے مدنی پھول بھی ہم لیں گے. آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید یہ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج ہمارے عتیق بھائی حج بیت اللہ کے حوالے سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید یہ کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ مدنی پھول بھی اس کے تحت بیان کریں گے. آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. آپ بھی تمام سامعین و ناظرین نیت فرما لیجئے کہ قرآن پاک کے سننے کے جو آداب ہیں اسے بجا لاتے ہوئے توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ کان لگا کر قرآن شریف کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. جی راشد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ عنایت ہو کیا؟ الحمدللہ عز و جل جو آیت مبارکہ مجھے ابتداءً تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے جی اس کا کچھ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات. صحیح. مفہوم پیش خدمت ہے کہ جو حج ہے اس کے چند مہینے ہیں. شوال ہے، صحیح. ذو قعدہ ہے اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. ارشاد فرمایا فمن فرض فیہن الحج، سبحان اللہ. فمن فرض جس نے ارادہ کیا، فیہن ان مہینوں کے اندر، صحیح. الحج حج کا یعنی احرام باندھا، فلا رفث ولا فسوق تو اسے چاہیے کہ کوئی رفث نہ کرے، یعنی رفث سے مراد یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ نہ کرے اور کوئی فحش کلام نہ کرے، ولا فسوق اور نہ ہی فسق کرے، صحیح. گناہ سے باز رہے، برائی سے باز رہے، ولا جدال فی الحج اور حج میں ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے بھی بچتا رہے، اجتناب کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ جو تم کرتے ہو، صحیح. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جو تم کرتے ہو من خیر بھلائی کا کام، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتا ہے. سبحان اللہ. وتزودوا اور زیادہ راہ اختیار کر لو. صحیح. اس کی شان نزول میں مفسرین بیان فرمایا ہے، اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے کہ وہ یمن کے لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے صحیح. اور انہوں نے اسباب کا اہتمام نہ کیا اور یہ سوچ رکھا کہ وہاں جائیں گے تو دیکھی جائے گی اور اپنے آپ کو توکل والوں میں شمار کیا. حالانکہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، بالکل. بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے نظر خالق کے اسباب پر ہو. صحیح. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وتزودوا، حج کے لیے جب جاؤ تو زیادہ راہ بھی اختیار کر لو. اور اس کا پھر نقصان کیا ہوا کہ وہاں جا کر انہوں نے سوالات کیے، دوسروں سے مانگنا شروع کیا، یہاں تک کہ غصب وغیرہ بھی شروع کر دیا. اللہ. تو فرمایا وتزودوا اور زیادہ راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی. سبحان اللہ. پہلے دو زیادہ راہ تھا صحیح. دنیا کے اندر حج کے لیے جاتے ہوئے، ارشاد فرمایا فإن خیر الزاد التقوی،
جو سب سے بہتر زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ سے ڈرنا ہے، سبحان اللہ، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اللہ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے رفث سے بھی بچے صحیح اور فسوق سے بھی بچے، گناہوں سے بھی بچے، اور ہر طرح کے جھگڑے سے بچے۔ صحیح چاہے اپنے رفیق جو یہاں سے جا رہے ہیں ان سے بھی جھگڑا نہیں کرنا، وہاں جا کر بھی جھگڑے سے بچنا ہے، بچنا ہے۔ اور ہر ایک سے بچتے رہنا ہے صحیح کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، ماشاء اللہ۔ اور ہر طرح کے فسق و فجور سے بچتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ایسا حج نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ واقعی بڑی اچھی بات کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج مکۃ المکرمہ کے اندر 8 ذو الحجۃ الحرام کی رات ہے۔ اللہ عاشقان رسول، حجاج بیت اللہ الحرام، یہ سب کے سب کوئی آ کر کسی نے نفلی طواف کر کے صحیح کر لی ہوگی اور جانب منا پیدل چل پڑا ہوگا، کوئی اپنی ہوٹلوں سے ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ کر یہ چل پڑے ہوں گے میدان منا کی طرف، چونکہ الحمدللہ حج کرنے والوں کی تعداد دن بدن اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اتنے سارے افراد صبح کے وقت نکلیں یہ مینیجبل نہیں ہے۔ اسی لیے جو بھی ان کے معلمین ہوتے ہیں، جو ٹورز ہوتے ہیں، وہ راتوں سے ہی جو ان کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں پر یہ رات ہی کے اندر پہنچ جاتے ہیں تاکہ مینجمنٹ وغیرہ کا معاملہ یہ صحیح ہو سکے۔ اور کل جو ہے وہ حاجی یوں سمجھے کہ ظہر کی نماز سے، کیونکہ وہاں 8 ذو الحجۃ الحرام ہوگی، ظہر کی نماز سے وہ 5 نمازیں وہاں پر ادا کریں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ وہاں ادا کریں گے۔ یہ 5 نمازیں وہاں پر ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دفعہ انہیں بھی نصیب کرے، ہم سب کو بھی عطا کرے۔ تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دھکا لگ جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کے لیے معاف کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آئیے آج کے اس موضوع اللہ والوں کا حج، اس پر گفتگو ہمارے بلال بھائی سے کروں گا۔ اس سے پہلے ایک نعت شریف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نعت پڑھوں گا، آپ بھی انہی نیتوں کے ساتھ نعت سمت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر حضور
یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے یہ کون سی ہے تیرا مایا فرشتے حیرت سے تک رہے یہ کون سی ہے تیرا مایا فضا میں لبیک کی صدا زارشتا فرش گونجتی فضا فرشتہ عرش گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وذا لبیک کی صدائیں زفرشتہ عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ کس کا نام آیا اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا اور یہ کہنا تڑپتے تھے
خدا تیرا حافظ و نگہبان اور راہ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان راہ طیبہ کے جانے والے نبی دے صدقے وسعت پر کرے پیام دارو سلام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچاؤ پل کے ادب کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حجاج مینا کی طرف رواں دوا ہوں گے، کچھ کل یہ صبح نکلیں گے، ظہر کی نماز وہاں پڑھیں گے. آئیے انہی کی یاد میں ہم نے یہ سلسلہ آج کا ہمارا فضیلت والے ایام کے اندر ہے اللہ والوں کا حج. بلال بھائی آپ تو پچھلے سال ہی گئے وہاں پہ، آپ کیا فرماتے ہیں اللہ والوں حج کے حوالے سے، اللہ والوں کے حج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والوں کا حج ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ہم اس میں اس بات کا بیان کریں کہ اللہ والے حج کیسے کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے مبلغین انشاءاللہ بیان کریں گے. جی ماشاء اللہ. فضل بھائی اسی بات کا ایک اور پہلو ہے جی کہ اللہ والوں کی یادیں یہی حج ہے. کیا بات. یعنی اگر حج کو کھول کے دیکھا جائے اس میں کیا کیا ہے، صحیح. اگر 5 چیزیں ہیں 10 چیزیں ہیں تو جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک اللہ والے کی یاد ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اور یہ اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے بھی محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اب ایسا ہے کہ حج مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک طواف نہیں ہوگا. صحیح. طواف زیارہ اہم رکن ہے، پھر طواف قدوم بھی ہے، صحیح. ہر عمرے کا حصہ بھی ہے. طواف جب تک مقام ابراہیم پر 2 گانے نہ ادا کر لیے جائیں طواف مکمل نہیں ہوگا. مکمل نہیں ہوتا وہ. بالکل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہر طواف میں ہے، صرف ہر حج میں بھی نہیں، ہر حج میں، ہر عمرے میں، ہر طواف میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. سبحان اللہ. حالانکہ وہ کیا ایک پتھر ہے، نورانی پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو وہ موم کی طرح ہو گیا، جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس پر آپ نے بلایا لوگوں کو تو لوگوں نے لبیک کہا. صحیح. اور آج وہ خوش نصیب حج کرتے ہیں. تو طواف کے اندر بھی دیکھیں تو ایک اللہ والے کی یاد ہے. حالانکہ طواف اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن اس میں بھی یاد اللہ کے محبوب کی ہے. کیا بات ہے. آگے چلیں صفا مروہ، جیسے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو سعی کرتے ہیں. تو سعی پہ ہم نے پچھلے دنوں سلسلے میں بڑا تفصیل سے اس پہ کلام کیا. صفا مروہ کے اندر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد ہے. جتنا وہ چلی تھیں اتنا چلنا ہے، جتنے پھیرے وہ چلی تھیں اتنے پھیرے چلنے ہیں، جتنا وہ دوڑی تھیں اتنا دوڑنا ہے. اب بس یہ فرق اتنا ہے کہ اسلامی بہنوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے پردے کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے اسلامی بھائی دوڑیں گے اس حصے میں اور اسلامی بہنیں جو ہے وہاں نہیں دوڑیں گی. اسی طریقے سے حج کے لیے مینا میں نکلتے ہیں. بات وہی ہے کہ محبوب کے ذکر میں ایک لذت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 5 نمازیں ادا فرمائی. اللہ اللہ. اب حج ہے. اب یہ ان کی یاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کہ عرفات جانے سے پہلے رکن اعظم عرفات کا وقوف ہی ہے مانا، لیکن اس سے پہلے مینا میں آقا کریم علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں 5. تو یہ سنت موقدہ ہو گیا اور یہاں کا ٹھہراؤ نبی پاک علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. پھر آگے جاتے ہیں وقوف عرفہ. پھر واپسی جب مینا آتے ہیں تو قربانی سے پہلے رمی کا معاملہ ہے.
وہ بھی اللہ والے کی یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کر جا رہے تھے اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے، تو راستے میں شیطان آیا اور اس نے کوشش کی، آپ نے رمی فرمائی، وہی رمی آج حاجیوں کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ پھر جو قربانی کرنے کا معاملہ ہے، جو اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، اور صرف حج پر ہی نہیں بلکہ کروڑوں عاشقان رسول اس دن قربانی کرتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی یاد ہے۔ تو دو پہلو ہوئے، ایک اللہ والوں کا حج اور ایک اللہ والوں کی یادیں ہیں حج میں۔ کیا بات ہے! اس کا معنی یہ ہے کہ حج عبادت ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوبوں کے ذکر کو پسند فرماتا ہے۔ تو وہی لوگ کامیاب ہے اہل سنت و جماعت کہ جو اللہ کے محبوبوں کے ذکر کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ جو کہیں نہیں جناب فقط عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، ٹھیک ہے یہ اللہ والے تھے گزر گئے، اب یہ قبر میں یہ ٹھیک ہے، اور جس طرح یہ اللہ کے بندے تھے اس طرح ہم اللہ کے بندے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے تو کون ان کے ذکر کو مٹا سکتا ہے؟ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ اور آپ کو میں یاد دلاؤں کہ کل جب ہم سلسلہ کرنے کے لیے یہ آج کی اس کی تیاری کر رہے تھے، چونکہ دیکھیے الحمدللہ رات کے اس پہر میں بیٹھتے ہیں، کئی عاشقان رسول بیرون ملک پر میں دیکھتے ہیں، تو کیا کیا اچھا اچھا مواد آپ کو ڈیلیور کیا جائے، کیا اس کی کس کی کوششیں کاوشیں ہوں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جب یہ بات ہوئی ہماری، تو سب سے پہلے ہم اس کا نام رکھنے والے تھے اللہ والوں کی یادیں، نہیں بلال بھائی؟ جی، اللہ والوں کی یادیں، کیونکہ یہ بلال بھائی نے یار بات پیش کی کہ بھائی یہ تو حج کے ہر رکن کے اندر جو ہے نا کسی نہ کسی کی یاد ہی یہ موجود ہے۔ اور وہ میں اس طرح عرض کروں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بار بتایا کہ بھائی کسی نے نہیں، امیر علیہ سنت نے نہیں، ان سے منسوب نہیں ہے وہ، ہم ایک بار حج پہ گئے تھے تو کسی نے کہا کہ وہ مینا میں راتیں گزارنا تو سنت ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ امیر علیہ سنت سے سنا تھا کہ بھائی اسی سنت میں تو عظمت ہے، یہی یادوں کے لیے تو جو ہے نا وہ اپنی ہوٹلوں کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پہ میدان مینا کے اندر پڑے رہنا ہے اور اس رات کا یہ قیام کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جی جی، پورے حج کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو یہ تمام پورا حج ادائے مصطفیٰ ہے، ادائے مصطفیٰ، یعنی ہر چیز میں سنت ہے۔ کیا بات ہے! مینا جانا سنت ہے، عرفات جانا سنت ہے، مزدلفہ جانا سنت ہے، یعنی حج نام ہی سنتوں کا ہے۔ حج کو یوں کہیں گے کہ رکن اعظم کا وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفہ ہے، اور اس کے بعد دو اس کے رکن ہیں، ایک وقوف عرفات اور دوسرا طواف الزیارہ۔ اور کیا بات ہے! تو پھر ہم نے جو ہے اس کی یہ ترکیب کی کہ اللہ والوں کی یادیں، اس میں چلو کچھ اس طرح کریں کہ اللہ والوں کا بھی ذکر اور حج کا بھی ہو، تو پھر اللہ والوں کا حج، تو اللہ والوں کا حج کے سلسلہ لیے آپ کے پاس حاضر ہیں آج الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں راشد مدنی اتاری یہ تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ انہیں تاریخی معاملات کے حوالے سے کافی شغف یہ حاصل ہے اور تاریخ پر کافی عبور رکھتے ہیں۔ حج کی تاریخی حیثیت پر کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا اور اس کی فرضیت قطعی ہے، یعنی اس کا انکار جو بندہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ حج کی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا اور پھر حج فرمایا۔ ماشاءاللہ، حج کرنے سے جب آدم علیہ السلام فارغ ہوئے تو فرشتوں سے آپ علیہ السلام نے ملاقات کی، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم، اللہ رب العزت نے آپ کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے حج کے صدقے ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے عاشقان رسول حج کر رہے ہیں اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ پھر فرشتوں نے عرض کی کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حج کیا تھا۔ اللہ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ حج میں، یعنی تم حج میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم حج میں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو یہ تسبیح بڑی پسند آئی۔ پھر آدم علیہ السلام جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ یہی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی
کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا. سبحان اللہ. میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں. کیا بات ہے. پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا پانی کا تو اللہ رب العزت نے اس خانہ کعبہ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. اس وقت یہ زمرد کی صورت میں تھا اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا. کیا بات ہے. تو خانہ کعبہ کی بہرحال تعمیر ہوئی. پھر اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اس کا حج کرتے رہے. ان کے حج کرنے کے انداز مختلف تھے. جو موجودہ حج کرنے کا انداز ہے اس میں بہت ساری وہ ادائیں بھی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ہیں. مثلا خانہ کعبہ کا طواف ہے. طواف کرنا تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے, فرشتوں کی بھی سنت ہے, لیکن طواف کرنے کا ایک انداز ہے, اس میں رمل کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ خاص آقا علیہ السلام کی ایک سنت طیبہ ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ کو اس انداز سے طواف کرنا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کا جب آپ نے حج وغیرہ کر لیا, آپ مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پتھر پر کھڑے ہوئے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر پر آپ جب کھڑے ہوئے تو پتھر اونچا ہونا شروع ہوا اور اتنا اونچا ہو گیا کہ دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں سب سے زیادہ اونچا ہو گیا. اللہ. اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا, لوگوں کو ندا دی کہ اے لوگوں اپنے رب کا جواب دو. اللہ. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جب حج کے لیے لوگوں کو بلایا تو آپ کی آواز ساتوں سمندر کی تہوں میں بھی پہنچی. اللہ. ان بچوں تک بھی آپ کی آواز پہنچی جو باپ کی پشت میں تھے, جو ماں کے رحموں میں تھے. اللہ. قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. سبحان. یعنی اے ابراہیم لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے. اللہ. وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے, ہر دور کی راہ سے آتی ہے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حج کے اعلان کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا, جس سے مشرق اور مغرب کے سبھی لوگوں نے سنا. وہ اعلان یہ تھا اے لوگوں اپنے رب کا جواب دو. کیا بات. تو حج یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی ہو. اس کی ابتدا تو فرشتوں نے اس وقت سے کی تھی جب کہ دنیا نہیں بنی تھی, جب کہ انسان نہیں بنے تھے. اس وقت بھی فرشتے اس گھر کا حج کیا کرتے تھے. آج بھی عاشقان رسول حج کرتے ہیں اور حج کر کے نبی پاک علیہ السلام اور اللہ کے پیاروں کی یاد سے لطف اندوز ہوتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہر دور میں حج کا انداز مختلف رہا. دور سے مراد جو پچھلے انبیاء نے جو حج کیے وہ اور تھے. آدم علیہ السلام کا حج اور تھا, اور ان سے پہلے جو فرشتوں کا تھا وہ اور تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ صفا مروہ والا جو سلسلہ وہ تو شروع ہی ہوا ہے بی بی حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑنے کے بعد سے. تو اس سے پہلے جو حج تھا وہ یقینی سی بات ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوگی یا اس کے مختلف کوئی اور ہوگی. البتہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ طواف ہر اس میں رہا ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو فرشتے جنہوں نے زمین پہ موجود کعبے کا طواف کیا, اس سے پہلے بیت المعمور پہ چونکہ طواف ہوتا رہا ہے, تو طواف یہ ایک عبادت ہے جو ابتدا سے چلتی آ رہی ہے. اور جو لوگ بالکل حج کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے نا, بالکل سادہ لوگ, جو لوگ گاؤں کے لوگ بالکل جو کچھ بھی نہیں جانتے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طواف کا نام حج ہے. مجھے ایک چٹکلا یاد آیا اس پہ, چٹکلا بھی ہے اور وہ تربیت کی کمی بھی ہے. کیا کہوں کہ ایک مبلغ ملے مطاف میں, وہ بتانے لگے کہ ہم نے تقریباً آج سے کچھ ماہ پہلے صبح 10:30-11 بجے ایک ضعیف جو تھے اسلامی بھائی, ایک بوڑھے اسلامی بھائی, اور اتنا علم نہیں تھا, وہ بیچارے تھکے ہوئے ایک کونے پہ بیٹھ گئے نا. تو ہمارے مبلغ اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی, بات کری کہ بابا جی کیا وہ خیریت تو ہے؟ تو کہا میں صبح فجر کی نماز سے حج کر رہا ہوں, یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اللہ. میں صبح فجر کی نماز کے بعد سے میں نے چکر لگانا شروع کیا. تو بابا جی یہ تو 7 چکر ہوتے ہیں اس میں. کہا میرے بیٹے نے تو مجھے یہ بولا تھا کہ جیسے سب کر رہے ہوں ایسے کر لینا. تو یہ جو جملہ ہے کہ جیسے سب کر رہے ہوں ایسے کر لینا, یہ ہمارے یہاں بھی بڑا عام ہے کہ وہاں جاؤ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا جیسے سب کر رہے ہو. تو کہنے لگے بھائی یہ طواف ختم کب ہوگا؟ میں تو صبح 7 بجے سے لے کر اور آج صبح 10-10:30 بجے تک چکر لگا کے یہ حج ختم نہیں ہو رہا.
تو علم دین کی کمی، تربیت کی کمی بھی ہے. تو طواف سمجھانے کا مقصد یہ تھا. اس میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو سادہ لوگ ہیں وہ طواف کو ہی حج سمجھتے ہیں، صحیح، تو بنیادی چیز ہے. اور نمبر دو بات یہ کہ تربیت ضروری ہے. اگر ہم اپنے والدین کو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دے کے اپنے بوڑھے والدین کو بھیج دیا تو اپنا فرض ادا کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں. چلیں یہ بات یہاں نکلی تو یہ بھی ارشاد فرمائے کہ مثال کے طور پہ کسی پہ حج فرض ہے، اب وہ سارا وہ کہ نہیں جب تک ماں باپ نے نہیں کیا میں کیسے جاؤں گا، تو چلو بھائی والد کے لیے پیسے جمع کیے، تو بھائی اب وہ والد جائیں گے، پھر والدہ کس کے ساتھ جائے گی، اللہ. تو چلو بھائی اس کے لیے پیسے جمع کیے. اب یہ 3-4 سال پروسیس ہوا، یہ پیسے جمع ہوئے، تو کیا یہ ٹھیک ہے طریقہ؟ بلکہ اس میں تو ایک قدم اور آگے فضل بھائی، حال یہ ہے کہ وہ بچیوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں. بالکل بالکل کہ صحیح. جب تک سب بچیوں کی شادی نہیں ہو جائے تب تک حج نہیں کرنا. تو یہ غلط ہے کہ جس کی ملک میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں، من استطاع الیہ سبیلا، اتنا ہو کہ وہ سفر حج کر سکتا ہو. پاکستان میں اگر موجود ہے تو تقریباً 2,70,000 روپے میں جو گورنمنٹ کا پیکج ہے وہ مل جاتا ہے عموماً. تو اتنے پیسے اگر جمع ہو جاتے ہیں تو اس شخص پر حج فرض ہو گیا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ابھی والدین نے حج نہیں کیا تو جب تک والدین حج نہیں کریں تو ہم نے بھی نہیں کرنا. جس کی ملک میں پیسے جمع ہو گئے اس پر حج فرض. ہر زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، یعنی کہ ہر سال فرض نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ارشاد فرمایا کہ خاموش رہے. 3 بار پوچھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہوتا تھا. تو یہ ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، اور اس سے نبی پاک علیہ السلام کے اختیار کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسا اختیار. بلال بھائی نے سادہ لوگوں کی بات کی، تو انشاءاللہ ایک میں مختصر بات کر کے پھر ہم چلتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق رسول پر، اور ان کا حج کا انداز، ان کا عشق کیا ہوتا تھا. ہم جب حج پہ گئے تھے میں اور امین بھائی، تو ہمارا جو کمرہ تھا اس کے اندر ایک بزرگ تھے، یاد ہے کونے والے ہیں، اس پر وہ بیٹھے ہوتے تھے. آپ یقین کریں وہ بیچارے ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ پلنگ پر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھائی پہلے اپنے مینا جائیں گے یا عرفات جائیں گے. تو بزرگ سے ہم ان کو بار بار وہ کرتے رہتے، یہ بھی ہر آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد جو نہیں بیٹھ جاتے، ہم پہلے حلق کروائیں گے یا پہلے کنکری مارنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیچارے وہ کرتے تھے. خیر اللہ کا کرم ہو گیا، بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کا حج اللہ نے پورا کروا دیا. اچھا پھر اس کے بعد میں نے ان کو پوچھا جی بابا جی کیا پہلے، اب انہوں نے بتانا شروع کیا یہ ہوا ہے اس طرح ہے اس طرح ہے. تو یہ ایک مرتبہ وہ یعنی کر لیا پھر اس کو یعنی پریکٹیکل. اچھا پریکٹیکل کی کتنی اہمیت ہے، اب یہ واقعہ آیا صحیح ہے نہیں یہ تو نہیں پتا، یہ تو آپ اس کا فیصلہ کریں. وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے مناسک. تو اب المناسک یا مناسک کے نام سے ہے غالباً. تو اس میں جب وہ آپ بذات خود جب مطاف میں تشریف لائے تو آپ نے الٹا طواف کرنا بھی شروع ہی کیا تھا کہ کسی نے آپ کو پکڑا اور کہا کہ تم نے علی قاری کی کتاب مناسک نہیں پڑھی کہ طواف میں اس طرح ہونا چاہیے کہ الٹے ہاتھ پر جو ہے نا وہ کعبہ رہے. تو انہوں نے کہا بھائی علی قاری میں ہی ہوں، مگر میں نے کتاب لکھی تھی، آج پہلی بار یہ آیا ہوں. اور اس میں یہ پتا چلا کہ بھائی کتنا پریکٹیکل کی کتنی اہمیت ہے اس میں. اور امیر علیہ السنت اس بات کو بہت ایمفیسائز کرتے ہیں، کئی مفتیان کرام کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بھائی حج مفتیوں کو حج یہ کرنا چاہیے. بہت سارے مسائل پڑھ بھی لیتے ہیں بالکل، جب تک وہاں جایا نہیں جاتا اور آپ یقین کریں مفتی قاسم صاحب کو میں نے دیکھا، وہ اتنے پرفیکٹ کہ وہ کنکری مارنے کے بعد جو نا وہ اس کو اندر سے بھی وہ کہ کبھی کوئی پوچھ لے کسی حوالے سے تو دیکھا کہ یہ کیا ہے، کس طرح کا یہ معاملہ ہے، اس کو انہوں نے اس کو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ حج بدل اگر کسی کو کروانا ہے تو ایسے کو کروایا جائے جس نے پہلے حج کیا ہوا، ماشاءاللہ علم والے کو کروایا جائے. یعنی اس سے کہ پہلا حج جو خاص طور پر کسی ایسے بندے کے ساتھ کیا جائے کہ جو حج کر چکا ہو، تربیت یافتہ ہو، اس سے ایک تربیت ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں یہ حج ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کو دیکھا. اچھا اس میں کئی بار تو ایسا بھی معاملہ ہوا کہ پہلے تو بڑی دشواریاں تکالیف تھی، تو آخر اس دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا معمول تھا، اس کے بعد صحابہ کا حج کیسا رہا، آئیے ہمارے عتیق بھائی سے سنتے ہیں. جی عتیق بھائی. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ اکبر، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر مقرر فرمایا. صحیح. آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جب حرم میں جاتے ہیں تو کفار مکہ کہتے ہیں کہ اس سال آنے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو،
نہ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نہ ان کے رفقا تشریف لائیں گے. تو منع کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چلیں آپ آ چکے ہیں تو آپ کو ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ طواف کر لیں، آپ آ چکے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق و محبت کا انداز کیا تھا. اللہ اکبر. وہ تو احادیث میں بھی یہ مضامین موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ لعاب سے بھی محبت کیا کرتے کیا تھے. بات ہے، کیا بات ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب ڈالا کرتے تو ہاتھ پر لے لیا کرتے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جو وضو کے قطرات صحیح اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگایا کرتے تھے. اللہ یہ احادیث کے مضامین اور اس کے مفاہیم ہیں. اور جس کو وہ تری نہ ملتی، جس کے ہاتھ پر وہ تری ہوتی، اس کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو ترک کر کے مس کر لیں. جسم پر پھیرا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا. تو پھر دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، انہوں نے کہا آپ آ چکے ہیں، آپ طواف کر لیں. کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ما کنت لافعل حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیتے تو میں ہرگز طواف نہیں کروں گا، میں تو اپنے آقا کے ساتھ طواف کروں گا. اور بات کی جائے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ، اللہ اکبر، اور سید الاسقیاء برادر سید کربلا اور شہید کربلا اور جگر گوشہ فاطمہ دلبند مرتضی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں کہ میں بہت شرمندہ ہوں. کس چیز پر شرمندگی کا اظہار ہے ذرا سنیے گا. اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور کس طرح حاضر ہوں گا کہ اپنے رب کے دربار میں کبھی پیدل چل کر نہیں آیا، اس گھر کی حاضری کے لیے کبھی پیدل چل کر نہیں آیا. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے، ارشاد فرمائے اس کے بعد 20 بار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے بیت اللہ شریف پیدل چل کر آئے کہ اللہ کے دربار پر حاضر ہو رہا ہوں، پیدل سفر کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور سبحان اللہ وہاں حاضر ہو کر طواف کیا اور نماز طواف ادا کی، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر آپ نے اپنے رخسار کو رکھ دیا ہے. علماء نے لکھا کہ اب کیفیت یہ ہے کہ زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اور جو الفاظ نکل رہے ہیں عرض کر رہے ہیں اے مالک و مولا تیرا بھکاری تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا پیارا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو اس پر رحمت فرما، اس پر کرم فرما. اللہ اکبر. یہ دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیو، ایسا حج یہ اللہ والوں نے ادا کیا. کس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز کے اندر یوں سمجھے کہ پہل نہ ہوتی تو اس وقت تک صحابہ کرام علیہ رضوان آگے نہیں بڑھتے تھے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اللہ پر خاندان رسول کے یہ فرزند کس طرح حج ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلامی بھائی بھی کالز پر ہیں، کالز آئی ہوئی ہیں، ان کی کال سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ فضیلت والے ایام ماشاء اللہ عز و جل. کیا بات ہے اس سلسلے کی. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دیجئے. ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا اور محمد حسن اتاری کی کال آ گئی. کیا بات ہے. اور یہ ماشاءاللہ اکثر سلسلوں میں حوصلہ افزائی اسلامی بھائیوں کی یہ کرتے رہتے ہیں. اچھا میں بھی سوچ میں تھا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے سلسلے میں انہوں نے ہم کو گھاسنگ ڈالی ہے تو کال ہی نہیں ہے ان کی، تو آپ نے کال کی. جزاک اللہ، بڑی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو سناتے ہیں وقت مقررہ پر. جی دوسری کال. ماشاء اللہ فضیلت والے ایام میں آج موضوع ہے اللہ والوں کا حج. تو اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا کہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کیوں ضروری ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کیا بات آپ نے چھیڑ دیا. سبحان. بالکل اس پہ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی تیسری کال.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ریحان اتاری اٹلی کے شہر بیسر سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے۔ حاجی امین بھائی جو جلوس پہ نعرے لگاتے ہیں وہ لگا دیجئے۔ جلوس کے نعرے، ٹھیک ہے، جلوس کے نعرے انشاءاللہ۔ چلو ترکیب انشاءاللہ کوئی موقع بنا تو ترکیب بنا دیں۔ بلال بھائی جی، اللہ والوں کی صحبت، اللہ اکبر، یہ تو سن کے جو ہے نا مجھے چل مدینہ جو دعوت اسلامی میں یہ ایک اصطلاح ہے یاد آ گئی۔ چل مدینہ کیا ہے؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کے ساتھ جن خوش نصیبوں نے حج بیت اللہ کی سعادت کو پایا وہ مشرف چل مدینہ کہلاتے ہیں، یعنی جنہیں شرف چل مدینہ کا شرف یہ مل گیا ماشاءاللہ۔ اور اس کے لیے امیر علیہ سنت نے بڑا زبردست کرائٹیریا پہلے ایک دور کے اندر یہ تھا کہ کون کتنی یعنی اپنی عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ امیر علیہ سنت کی ایک یعنی ایک پیر و مرشد کی ایک اپنے مریدین کو یوں ایسے صاف ستھرا کر کے وہاں لے جانے کی ایک یعنی ایک کوشش تھی۔ پھر یہ سوالات یہ مرتب ہوئے اور پہلے 30 سوالات یہ ترکیب تھی اس کی، پہلے غالباً 12 تھے، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا 12 تھے یا 30 ہو گئے، 30 تھے، پھر اس کے بعد یہ 50 ہوئے، اور اس کے بعد یہ 72 مدنی انعامات کا مدنی گلدستہ تیار ہو گیا۔ یہ 72 مدنی انعامات کو ایسا نہیں کہ کوئی بہت یعنی ایسی بات ہے کہ جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، نہیں، کبھی آپ 72 مدنی انعامات کا رسالہ لیں، یہ 3 حصوں کے اندر ہے، 3 درجوں میں ہے، اور اس کے لیے کاوشیں کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک فرائض علوم ہے، ایک اخلاقیات کا حصہ ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اچھے پڑھے لکھے سمجھدار افراد اچھے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والے ان چیزوں پر عمل ان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اور اچھے انداز کے ساتھ ہو اور ہم غلطیوں سے باز آئیں، یہ امیر سنت کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں سے الحمدللہ یہ ترکیب بنی اور اسلامی بھائی چل مدینہ کا اذن پاتے، چل مدینہ کا شرف پاتے، اور الحمدللہ جب وہ آتے تو ایسے چمک رہے ہوتے کہ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ 40 دن بھی تو ہے نا، 40 دن میں تو ہے، اور اللہ والے کی صحبت، اللہ والے کی صحبت یہ تو طے ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے، الصحبت مؤثرۃ، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی صحبت ظاہر ہے کہ اس کے نتائج برے ہوتے ہیں۔ پر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر جو ہے وہ قلب کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ خصوصاً آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے چل مدینہ میں جن خوش نصیبوں کو جانے کی سعادت ملی، دیکھا ہے کہ آنے کے بعد ان کی زندگیوں کے انداز ہی بدل گئے۔ 40 دن جب امیر علیہ سنت کی صحبت میں گزارے، اور ایک اللہ کے ولی کی دل پر جب نظر پڑتی ہے اور دل کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ بھی اور اس سے پہلے بھی بزرگان دین کی صحبتوں میں جنہوں نے حج کا سفر کیا، یا حج کے علاوہ جنہوں نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی، بلکہ اگر تصوف کو لے لیجئے بالکل، اور راہ سلوک کو لے لیجئے، ارادت اور پیری مریدی کو لے لیجئے، تو یہ کیا ہے؟ پیر کی صحبت میں وقت گزارنا ہے، اور یہی وقت گزارنے میں، پیر کی صحبت میں جو وقت گزارنا ہے، اسی میں ہی دل کی صفائی بھی ہوتی ہے، اسی میں اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اسی میں عقائد کی درستگی بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی صحبت یقیناً اچھا اثر رکھتی ہے۔ اور انہوں نے ایک بات یہ کہی سائل نے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، بے شک ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور حج کے بعد مدینہ پاک کی حاضری کے بارے میں جو روایات میں ہے کہ جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ سے جفا کی، تو سفر حج کے ساتھ سفر مدینہ کو بھی منسلک کیا گیا ہے کہ بندہ اتنا دور سے میلوں میل دور سے آئے اور مدینہ کی حاضری کو نہ آئے، یہ کیسی بد نصیبی ہے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک اللہ کے ولی حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بات چل رہی ہے حج کی اور اللہ والوں کا حج، ان لوگوں کے انداز کیسے نرالے ہوتے تھے، اور یقیناً انہوں نے اپنے شیوخ کی صحبتوں سے جو سیکھا تھا۔ طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے ان پر غشی طاری ہو گئی، اور یہ یوں سمجھیں کہ غشی کی حالت میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے، گر گئے یا بیٹھ گئے، غنودگی طاری ہو گئی۔ اور اس سے پہلے غشی طاری ہونے سے پہلے یہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اے پروردگار، میں نے تیرے گھر کے چکر لگائے، طواف کیا، میں تیری بارگاہ میں مقبول ہوں بھی یا نہیں، یا میرے چکر، میرا طواف کرنا تیری بارگاہ میں مقبول ہوا بھی ہے یا نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے؟ تو خواب میں دیکھتے ہیں جب غنودگی طاری ہو گئی اور عالم خواب میں چلے گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے علی،
کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تو کسی شخص سے محبت نہ کرتا ہو اور اس کو اپنے گھر میں بلائے؟ کیا بات ہے، کیا گھر میں بلایا ہی اس کو جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جو حج پہ جاتے ہیں اللہ یقیناً بلاوے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے. تو ہر طواف کرنے والا وہ دونوں چیزیں رکھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مومن جو ہے وہ دو پروں کے درمیان اڑتا ہے، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. اگر بالکل امید ہی امید ہو کہ جناب تو موج لگی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. امید بھی ہو کہ بخشے جائیں گے جب اللہ نے بلایا ہے تو مغفرت یافتہ ہو کے لوٹیں گے، اور خوف بھی ہو کہ اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا چاہیے. بلال کی بات صحبت کی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. کسی مبلغ نے مجھے بتایا جی ان کی پہلی حاضری تھی، اور جب بندے کی پہلی حاضری ہوتی ہے تو بہت کچھ اس کے ارمان ہوتا ہے کہ کیوں جاؤں گا، یہ کیفیت میری بنی. بالکل. لیکن وہ فرما رہے تھے کہ جو میں نے چاہا ویسا ہوا نہیں. اچھا. جیسی رقت ملنی چاہیے تھی مجھے ملی نہیں. تو میں بڑا پریشان تھا. صحیح. تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی ترکیب سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ سے گفتگو ہوئی کال کے ذریعے. فرماتے ہیں اس کال کے بعد جو میری کیفیت تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صحبت واقعی صحبت موصلۃ، صحبت اثر. یہ تو کل فضل بھائی نے بھی بتایا نا کہ ایک یوں اتنے ماحول کا اسلامی بھائی نہیں تھا، اور جاتے جاتے امیر علیہ سنت سے وہ نصیحت لے کر گیا. سبحان. بالکل. جیسے ہی اس نے خاک مدینہ کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو اس پر رقت بھی طاری ہو گئی، اور وہ جو چیزیں مطلوب تھیں وہ ساری کی ساری کیفیتیں بھی مل گئیں. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حج مقبول فرمائے، مبرور فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ عبادت کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور اسے قبول بھی فرماتا ہے. ایک واقعہ مختصر عرض کروں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج سے میدان عرفات سے یہ مزدلفہ کی طرف پلٹے. مزدلفہ میں تشریف لے آئے اور رات کو سو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے یہ اترے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اللہ اکبر. دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال 6 لاکھ افراد نے حج کیا. 6 لاکھ افراد نے حج کیا. انہوں نے پھر سوال پوچھا کہ ان 6 لاکھ میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اللہ اکبر. اس فرشتے نے کہا کہ ان 6 لاکھ میں سے صرف 6 افراد کا حج قبول ہوا ہے، باقی کا نہیں ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ صرف 6 افراد کا حج قبول ہوا اور باقی سب کے سب یہ رہ گئے. مگر ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس فرشتے نے اپنے ساتھی فرشتے سے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اس کی جوش میں ہے، اور اللہ عز و جل نے ان مقبولان، یعنی وہی اللہ والے، ان 6 اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ کا حج قبول فرما لیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والوں کا حج ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کے حج بھی قبول فرماتا ہے. جی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. اللہ کہ یہ اللہ والے ایسے پیارے لوگ ہیں، ایسے خوشبخت لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا. ان کے قریب رہنے والا بدبخت نہیں رہتا. بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا، امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ، کہ نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جو نیک بندوں کے قریب میں ہو کیا پر کتنی رحمتوں کا نزول. اور وہ حج پہ تو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. بالکل. الیاس علیہ السلام ہوتے ہیں، جو اللہ کے انبیاء خود وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور آپ نے جو 6 لاکھ والی بات کی نا، 6 لاکھ افراد نے حج کیا، تو مجھے ایک روایت یاد آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے وعدہ فرمایا اللہ اکبر کہ ہر سال 6 لاکھ لوگ تیرا طواف کریں گے. تو جس سال 6 لاکھ لوگوں سے کم ہوں گے تو ہم فرشتوں کے ذریعے تمہاری تعداد پوری کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے خانہ کعبہ سے. اللہ کیا بات. اللہ والوں کی نظریں دیکھیں. جی جی. ہند میں ایک موجود ہے گھاس کاٹنے والے بورے صاحب کو 9 ذی الحج کو روز خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے. اللہ اکبر. خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے. صحیح. یہ خیال ہی آتے ہی بورے صاحب نے ایک آہ سرد لی اور پر درد کھینچ کر نہایت حسرت سے کہا، اے کاش میں بھی آج حج سے مشرف ہوتا. محبوب یزدانی حضرت سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، قریبی میں تشریف فرماتے ہیں. آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی
تو فرمایا ادھر آئیے. اللہ اکبر. بوڑھے صاحب قریب آئے. اب زبان سے نہیں صرف دست مبارک کے اشارے سے فرمایا جائیے. اللہ اکبر. اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے نے ہاتھوں اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں پایا. عین کعبے کے سامنے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا، عرفات پہنچے اور دیگر مناسک حج ادا کیے. اور جب ایام حج پورے ہو گئے اللہ اکبر تو ایام حج کے پورے ہونے کے بعد حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب وطن کس طرح پہنچوں گا. اللہ اکبر. خیال کا آنا تھا کہ انہیں حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا پایا. اللہ اکبر. فرمانے لگے. آپ نے فرمایا جائیے. بوڑھے صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو ہند میں اپنے گھر کے اندر تھے. کیا بات. سبحان اللہ. اللہ سبحان. ایک رحمت کی بات مجھے یاد آ رہی جی جی ہے. لفظ ہے نا حج، صحیح. ہا اور جیم. جی بالکل. شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان. کہ یہاں ہا سے مراد ہے حلم، اللہ تعالیٰ کی رحمت، سبحان اللہ. اور جیم سے مراد ہے بندے کے جرم. اللہ اکبر. اللہ ایک حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے کیا بات ہے. اپنے جرموں کو لے کر جاتا ہے اللہ اللہ اور رب تعالیٰ کی رحمت کو لے کر آتا ہے آتا ہے. اور اس کی برکت سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. دل جاتے ہیں. بے شک بالکل ایسا ہے. وقوف عرفہ مغفرت کا سبب ہے. صحیح. اور کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس نے وقوف عرفہ کیا تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے اس پر اس کی مغفرت ہو گئی، اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. صحیح. ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا محمد بن منقدر، صحیح. انہوں نے 33 حج کیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 33 بار حج کیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ ایک حج تو ہوا میری طرف سے صحیح. اور ایک حج ہوا میری ماں اور میرے باپ کی طرف سے. کیا بات ہے. کیا بات. باقی 30 حج میں ان لوگوں کو ہبہ کرتا ہوں، ان لوگوں کو دیتا ہوں اللہ اللہ اللہ. کہ جن کے حج قبول نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا. جب خواب کی کیفیت ہوئی، نیند طاری ہوئی تو ندا دی گئی. اللہ اللہ اللہ. کیا ندا دی گئی؟ کہ تو اس پر کرم کرتا ہے جو کرم کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ اکبر. تو اس پر سخاوت کرتا ہے جو سخاوت کو پیدا کرنے والا ہے. سبحان. جو وقوف عرفات کرنے والے ہیں، جن کے نصیب میں وقوف عرفہ لکھا ہے، سن لے ان کے وقوف عرفہ کرنے سے 2000 سال پہلے ہم نے ان کی مغفرت کر دی. اللہ. تو یہ تو اللہ والوں کا حج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جن کو نصیب فرماتا ہے وقوف عرفہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب بلایا ہے تو بخشش کا پروانہ بھی دیتا ہوگا. اچھا مجھے یہاں امین بھائی نے جو واقعہ بتایا نا کہ یہ گئے اور عرفات میں اور آئے اور اپنے گھر میں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک حافظ قرآن یہ تشریف لائے اور ان سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ جس کی بنا پر وہ حفظ قرآن بھول گئے. جی ہاں، حفظ لوگ بڑے شوق و ذوق سے یہ کرواتے ہیں، مگر بعض اوقات بچے جو ہے نا انہیں بھول جاتے ہیں. ایک تو اس میں غلطی ہمارے ماحول کی، ہمارے گھرانے کی بھی ہے. جی ہاں، اس کو حفظ کے بعد اس طرح کا ماحول نہیں دیا جاتا کہ قرآن پاک کی دہرائی، دیگر معاملات. ایک آپ کو بات بتاتا چلوں، قرآن حضرات نے بڑی ایک زبردست بات کہی کہ جس نے پوری زندگی، جس نے مغرب کے بعد ہمیشگی کے ساتھ یعنی استقامت کے ساتھ اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور وہ حافظ نہ بنا، اس پر حیرت ہے. اللہ. اور جس نے یہ سمجھیں کہ ہمیشگی کے ساتھ مغرب کے بعد نہ پڑھا اور وہ حافظ بن گیا، اس پر حیرت ہے کہ وہ کس طرح بن گیا. یعنی مغرب کے بعد پڑھنا اتنی اہمیت کا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو ایسا وقت ہے یہ حفظ کرنے کے لیے بہترین وقت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے جھلک دکھا دی نا. اللہ اکبر. بالکل کہ مغرب سے عشاء پڑھ کے پورا قرآن سنا دیا. ماشاءاللہ کتنی دلیلیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس بات پہ یہ بتائی. ماشاءاللہ اللہ مزید فضل، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. اچھا اب یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے کہ اب میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کیجئے، مسجد خیف جائیے وہاں مینا کے اندر، اور وہاں جو امام صاحب ہیں وہ جب نماز پڑھ کے سلام پھیریں گے نا، تو جب وہ سلام پھیریں گے تو جتنے دائیں طرف ہوتے ہیں سب کے سب یہ حافظ ہو جاتے ہیں، بائیں طرف ہوتے ہیں وہ ناظرہ قرآن پڑھنا انہیں اچھا آ جاتا ہے. وہ گئے وہاں پہ دائیں طرف بیٹھ گئے. وہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں نماز کی ابتدا ہونے سے پہلے کچھ شو یعنی ایک استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے کسی بزرگ کے لیے. ایک بزرگ ایسے چادر وہ کیے تشریف لائے اور لوگوں نے انہیں آگے صف میں جا کے بٹھا دیا. اب وہ انہیں اتنا مطلب وہ معاملہ تھا کہ بس میں
مجھے بس یہ جلدی سے میرا حفظ مجھے یاد آ جائے اور میں ان سے کی دستپوسی کر لوں. خیر جیسے وہ بزرگ تشریف لے گئے، یہ ان کے پاس ہاتھ چومنے کے لیے پہنچے اور آئے اور عرض کی حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس طرح کا. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. آپ نے فرمایا کہ ہمارا راز فاش کیا، چلو اب ہم ان کا بھی راز فاش کر دیتے. تو عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو بزرگ دیکھا تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، لوگ کھڑے ہوئے. بولا جی جی بالکل دیکھا تھا. فرمایا تو نہیں پہچانے وہ کون تھا؟ کہا نہیں. فرمایا وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی تھے جو روزانہ بصرہ سے نماز ظہر پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لاتے. اللہ اکبر. روزانہ تو ہے نا وہ رجلی ہلتی یمشی بہا، ٹانگیں ان کی ہوتی ہیں اور ان کے اندر چلنے کی قوت یہ ہماری طرف سے یہ دی ہوئی ہوتی ہے. بات چل رہی ہے اللہ والوں کے حج کی اور حج کے فضائل نہ سنیں تو یہ کیسے بات ادھوری ہو جائے گی. تو ہمارے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں راشد بھائی، حج کرنے کے کیا فضائل ہیں؟ حج کے فضائل بہت سارے ہیں اور حج نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہیں. صحیح. ایک وعید تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود استطاعت حج نہ کرے تو اب وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. او کما قال علیہ السلام. تو پہلے نمبر پر تو وہ لوگ کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں چاہیے کہ حج کر لیں بلا عذر شرعی، اس میں تاخیر نہ کریں. ایک جامع حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے مینا کے اندر مسجد. تو وہاں پر عاقد عالم علیہ السلام سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے. ارشاد فرمایا کہ تم پوچھو گے یا جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ میں تمہیں خود بتا دوں. سبحان اللہ. سبحان. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں تو کرم ہوگا. عاقد عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ یہ پوچھو کہ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ثواب کیا ہے، رمی جمرات کا ثواب کیا ہے، طواف کا ثواب کیا ہے، ان چیزوں میں کیا ہے. اس طرح طویل حدیث ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم یہی بات پوچھنے آئے ہیں، قسم اس ذات کی کہ جس نے حضور علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اسی لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الحرام کے ارادے سے گھر سے نکلو گے تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، تیری خطا مٹا دی جائے گی. اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ایسے ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اور اس کے آزاد کرنے کا ثواب، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی 70 غلام آزاد کرنے کا درجہ رکھتا ہے. پھر ارشاد فرمایا اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر فخر فرماتا ہے. اور ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے. فرمایا اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں اور بارش کے قطروں اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی میں سب کو بخش دوں گا. میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اور فرمایا اور جمروں پر رمی کرنے میں اور ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے. اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے. اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا. اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں. ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ آئندہ زمانے میں عمل کر اور گزشتہ زمانے میں جو تو گناہ کر چکا ہے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا ہے. کتنی فضیلت ہے. جو بندہ حج کرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیا بندہ رب کا مقرب بھی بن جاتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب حج یہ شروع ہوا، حج کے فضائل بیان ہوئے. حج شروع ہوتے ہی ساتھ صدا کس کی لگتی ہے؟ لبیک. سنا ہے نا کہ فضا میں لبیک کی صدایں زفرشتا عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. تو لبیک یہ جو پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اس کا معنی یہ ہے، فضیلت بھی عرض کرتا ہوں. معنی پہلے سمجھنا چاہیے اور جب بھی تلبیہ کہیں تو ذہن میں وہ معنی بھی ہو. لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں
تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حمد بھی تیرے لیے ہے مولا، تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے لیے ہی تمام بڑائی ہے۔ کیا بات، یہ بندہ تصور بھی رکھے اور یوں تلبیہ کہے، صحیح۔ اور جب بھی تلبیہ کہیں تو کم از کم 3 مرتبہ، احرام پہننے کے بعد جب تلبیہ کہیں گے تو 3 مرتبہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تلبیہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، ویسے تو متعدد ہیں، 2 عرض کرتا ہوں۔ صحیح۔ ایک یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، جب پڑھتا ہے تو اس کی دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب، یا یوں روایت میں آیا کہ مشرق و مغرب تک، مشرق و مغرب کے آخری کونوں تک جتنے شجر ہیں، جتنے حجر ہے، جتنی ریت ہے، جتنی رمل ہے، سب کا سب جو ہے، سب کے سب اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص احرام پہنتا ہے اور احرام پہننے کے بعد صبح سے لے کے شام تک وہ تلبیہ کہتا ہے اللہ تو غروب آفتاب کے وقت یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ آج اس کی ولادت ہوئی ہو، اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تلبیہ کے فضائل۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب تلبیہ کے فضائل، حج کے فضائل، چلنے کے فضائل، اللہ اکبر۔ اچھا، اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی یاد آئی کہ حج میں سب سے افضل جو ذکر ہے، یا عمرے میں صحیح، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ تلبیہ ہے۔ اللہ یعنی ابتداءً تو جب احرام باندھتے ہیں اس وقت 3 بار تلبیہ کہنا ہی ہے، بالکل، اور پھر اس کے بعد جب جب موقع ملے تلبیہ کہتا رہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اونچائی پہ چڑھے تو تلبیہ کہے، جب نیچے اترے تو تلبیہ کہے، مسجد حرام میں پہنچے تلبیہ کہے، مطاف میں اترے تو قافلے ملے تو تلبیہ بالکل، پڑھے، ہر جگہ جو ہے وہ تلبیہ کہتا رہے۔ عمرہ یعنی یوں سمجھے کہ طواف شروع کرنے تک تلبیہ کہنا ہے، اور طواف شروع جب ہوگا تو تلبیہ موقوف کر دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حج کے اندر عرض کروں کہ ہم احرام باندھتے ہیں، صحیح، احرام کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ یہ محبت کی بھی بات ہے اور گویا کہ ہمارے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم اسے بغیر اس کی مرضی کے اس کے سارے کپڑے اتار کر کفن پہناتے ہیں، اللہ اکبر، کفن پہناتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، اسے رب کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے، جیسا وہ آیا تھا ویسا گویا کہ جا رہا ہے، نہ کچھ لے کر آیا تھا اور جاتے ہوئے نہ کچھ لے کر جا رہا ہے، اعمال لے کر جا رہا ہے اچھے یا برے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر اسے بے سلے ہوئے سفید لٹھے کا کفن پہنایا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ حج کیسا پیارا عمل ہے کہ بندہ اپنی خواہش سے خود اپنے کپڑے بے سلے ہوئے پہنتا ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے، نہ جیب ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے، 2 چادریں ہیں، 2 چادروں میں گویا کہ کفن کی صورت میں لپٹا ہوا خود مجرم بن کر حاضر ہو رہا ہے کہ مالک مولا تیری بارگاہ میں تیرا مجرم آ چکا ہے، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ اور اس میں اللہ والوں کا حال کیا ہوتا تھا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے چہرے پر جو خوف کے آثار تھے اور اس کا پیلا پن تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ چنانچہ جب احرام باندھا گیا، سب نے لبیک کہی تو ہم نے اسے کہا لبیک پڑھو، تو اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ پھر جب وہ کہا لبیک پڑھو، نہیں پڑھتا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ لبیک کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاضر ہوا ہوں لبیک پڑھوں اور مجھے کہہ دیا جائے کہ لا لبیک ولا سعدیک، یعنی تیری لبیک قبول نہیں ہے، تو سعادت مند نہیں ہے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ پھر بھی کسی نے اسے فورس کیا کہ لبیک پڑھو۔ جیسے ہی انہوں نے لبیک پڑھی اسی وقت ایک چیخ ماری اور کفن سے ان سری سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ، ایک دیوانہ اس طرح حج کرنے کے لیے آیا، اللہ والا تھا، حج کرنے کے بعد لوگوں کو دیکھا کہ قربانی کر رہے ہیں، عرض کی مولا میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں قربانی کروں، میں کیا کروں گا؟ مولا میں اپنی جان ہی تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اور جس طرح وہ اس کو لٹا دیتے بکروں کو، اس طرح لیٹ گیا اور اللہ اکبر پڑا اور اس کی روح اسی وقت کفن۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو حج کے یہ سمجھے کہ سفر میں انتقال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک حج کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میرے کو ابھی ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے باب المدینہ میں آج بارش ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں پچھلے سال وہ
ایک بار یعنی یہ ایک تو ثانیہ ہوا تھا پچھلے سے پچھلے سال غالباً ہوا یہ جی ثانیہ تو پچھلے سے پچھلے سال ہوا۔ پچھلے سال تو بڑا اچھا تھا ہاں الحمدللہ، اور اس میں یہ ثانیہ بھی ہوا، اور ثانیہ کے ساتھ ساتھ پہلے ہی وہ جو بارشیں ہوئی تھی، طوفان آیا تھا، وہ کرین نیچے آ گئی تھی، اس میں بھی کئی عاشقان رسول شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو لواحقین ہیں بیچارے ان کو اب بھی صدمہ تو یقیناً ہوگا، انہیں صبر عطا فرمائے، اس صبر پر انہیں اجر بھی عطا فرمائے۔ تو یہاں جب آج بارش ہو رہی تھی تو میں فیضان مدینہ کو اپنے گھر سے دیکھ رہا تھا، بالکل سامنے ہی ہے، کیا منظر سہانا لگ رہا تھا۔ اس میں نے سوچا کہ مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ جب حج پہ گئے نا تو میں نماز ہوئی مغرب کی، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں طواف الزیارہ یہ کر لیتا ہوں۔ میں نے کر لیا، یا غالباً میں نے کر لیا تھا جی۔ اس کے بعد اچانک بارش شروع ہوئی۔ اچھا لوگ کے نا پہلے تو گھبرا جاتے ہیں نا بارش سے کہ بھئی کیا ہوا، تو لوگ چھٹے۔ اچھا مجھے جو ہے نا وہ ہوا کہ میں فوراً برسات میں طواف کرنے کا موقع کہاں ملے گا، میں نے فوراً جو ہے نا وہ طواف کیا، اور الحمدللہ وہ رش بھی کم ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور طواف ہو گیا ماشاءاللہ۔ جیسے یہ طواف مکمل ہوا، اب جو عاشقان رسول تھے، جو جن کو پتہ لگا بارش ہو رہی، اور وہ جو آئے اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے اندر مطاف جو ہے نا وہ بھر گئے۔ تو کیا بارش کے اندر کوئی خاص فضیلت؟ جی، حضرت سیدنا ابو اقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کیا۔ اللہ دوران طواف بارش شروع ہو گئی، سبحان اللہ، اور نماز طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کر، تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ ابو اقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ وہ کس طرح؟ اس پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، بارش برسی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک طواف ایسا بھی ہم سب کو نصیب کرے کہ بار بار طواف ہو، سنت بھی ہے کہ طواف کرنا، بارش میں طواف کیا جائے۔ اچھا دوسرا یہ کہ بارش ہو رہی ہو، یہ سمجھا کہ کبھی پانی بھر جائے، طواف نے نہیں روکنا۔ وہ آپ نے پرانی ایک قدیم تصویر دیکھی کہ لوگ جو ہے نا وہ کشتی کے اندر وہ طواف کا سلسلہ جاری ہے، پورا پانی کب کی ہے نہ جانے، 1930 یا 40 کے دہائی کی یہ ہے۔ اور یہ بھی جو پچھلے سے پچھلے سال جو ثانیہ ہوا، اللہ اکبر، مسلمان اسلام اللہ کی اتنی محبت دل میں کہ اتنی بڑا یہ ثانیہ ہوا، مگر یہ کعبۃ اللہ کا طواف تھا کہ جو یوں سمجھے کہ یہ یہاں سے وہاں نہیں ہوا، بلکہ لوگ اس کے اندر روئے زمین پر ایک ہی ہے، ایک ہی ایسی مطلب عمارت ہے، ایک ایسا رب عز و جل کا گھر ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، کہ جس کا طواف ہر وقت ہوتا ہے، صرف نماز کے لیے رکتا ہے، فرض نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے۔ جب فرض نماز ہوتی ہے اس وقت طواف نہیں ہوتا، اس کے علاوہ دیوانہ وار گھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، وہ یا پروانے جس طرح شمع کے گر جھوم جھوم کر اپنی جان دیتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ پروانے کا مقصد ہی شمع پر قربان ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو عاشق ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دیداروں کی، اس کے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے دل کی لذت اسی میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ اس گھر کو دیکھنا بھی عبادت، اس کے چکر لگانا بھی عبادت، اور اس کی یاد میں تڑپنا بھی ثواب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب آج جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حاجی حجاج بیت اللہ کے یہ مینا شریف جانا شروع ہو گئے ہوں گے، آج جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے مقدس مقامات، اس کے اندر بھی مینا اور عرفات ہی کی یادیں ہیں۔ تو آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اے رب کریم، یقیناً لاکھوں بخشے گئے ہوں گے، مجھے بخشے ہوں کا واسطہ ہماری بخشش کی فرما دے۔ اللہ غروب آفتاب ہوا چاہتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے
ہماری مغفرت فرما دے. تیرے فضل و رحمت پر نظر جمائے حاضر ہے, بڑی امید لیے حاضر ہے. اے اللہ, اگر تیری رحمت فقط نیکوں پر برستی رہی, ہم گناہگار کس کے در پر جائیں گے؟ اے مولا, تو ہمارا بھی رب ہے, تو گناہگاروں کا بھی پالنے والا ہے. آج نیکوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے, ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ہر سال وہاں کی حاضری عطا فرمائے. آمین. اچھا, 2 کالز ہیں تو وقت چلے 2 کالز مختصر, اس کے بعد جو ہے نا وہ اختتامی گفتگو اور اختتام. جی چلیے سنا دیجیے کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, دوسری کال. میرا نام محمد نوید اتاری, میں راولپنڈی میروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے فضیل بھائی, ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ فضیلت والے ایام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ, اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے, اللہ والوں کا حج. تو امین بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دیں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہارو مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, آپ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. اچھا, حج سرکار علیہ السلام کے نام پر کیا جا سکتا ہے؟ جی اس کے متعلق جی صحیح. دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے, سائل کی مراد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے حج بدل, کسی کی طرف سے حج کرنا, اس کے احکامات تو الگ ہیں. صحیح. حج بدل کرنے کی شرائط ہوتی ہیں, جس نے حج نہ کیا ہو اور انتقال سے پہلے اس نے وصیت کی ہو, اس کے مال سے حج کیا جائے, اس کے شہر سے چلا جائے, اس کے باقاعدہ احکامات ہیں. ایک یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے حج کرنا, جیسے ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں, جی جی, تو فرض یا واجب نہیں ہے, لیکن ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح روایتوں میں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ حج کر لیا ہے تو اپنے والدین کی طرف سے حج کرو, صحیح, تاکہ ایک تو ان کے ساتھ بھلائی کا آپ نے ارادہ کیا تو ڈبل ثواب ہوا نا, حج کا ثواب اور پھر والدین کے. اس میں بلال میں عرض کروں گا, والدین کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ یہ فضیلت امیر علیہ سنت نے مدنی پنصورے میں یہ لکھی ہے کہ جس نے نفل حج کیا جی اور اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 حجوں کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ, بالکل یہ اس طریقے سے روایت ہے کہ تو اس میں والدین کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی باری آتی ہے, تو بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ ہے کہ جن کو ہماری کسی شے کی حاجت نہیں ہے, ہم اپنے عمل ان کی بارگاہ میں بھیج کر اللہ ایصال ثواب کی ابتدا میں بھی جو ہم کہتے ہیں جی جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے اس بارگاہ میں بھیجنے سے اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبولیت کی مہر لگ جائے گی. تو کیا وہ حج ہو, کیا نماز ہو, کیا روزہ ہو, کیا زکوٰۃ ہو, کیا نوافل ہو, تمام ہی نیکیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں پیش کرنی چاہیے. سبحان جی. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا, یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات میں تحریر ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے چلے اور انہوں نے یہ نیت کی کہ میں اس حج کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ادا کرتا ہوں. وہ مکے گئے, طواف کیا, منا, عرفات, قربانی, دوبارہ طواف و زیارہ کا سلسلہ ہو گیا, آ گئے. رات سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. اللہ اللہ سبحان اللہ. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ ان کا نام لے کر کہ تم نے میرے نام پر حج کیا, میرے نام پر نیت کی, میرے نام پر تلبیہ پڑھی, اللہ میرے نام کے ساتھ منا گئے, عرفات گئے, میرے نام پر قربانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ تا قیام قیامت ایک فرشتہ تمہاری صورت کے اندر حج ادا کرے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نصیب کرے تو یہ عمل جب والدین کے لیے جب حج 10 ہو جاتے ہیں, والدین کے لیے بھلائی کا ارادہ کریں تو 10 حج کا ثواب ملتا ہے. تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سبحان اللہ تو اپنی ہی عبادتوں پر وہ مہر لگوا رہا ہے, قبولیت کی مہر لگا رہا ہے. بلکہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی نفلی کام کریں, صدقات کریں, جی
تو اس میں اپنے مرحومین کی طرف سے والدین کی طرف سے کرے تو اس کو ڈبل فائدہ بھی ہوگا، انہیں بھی ثواب، خود کو بھی ثواب، اور اس کے خود کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آئیے اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ حج کر کے آ گئے، اب وہاں اگر آپ جائیں نا تو وہاں تھیلیوں پر لکھا ہوتا ہے حجم مبرورا و سعیم مشکورا، تو حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جی علماء نے اس کی کئی توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ حج مبرور کی علامت بیان فرمائی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، کیا بات ہے، گناہوں سے باز رہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حاجی کو حج کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے، سبحان اللہ، لیکن یاد رکھ کہ اس مہر کو توڑنا نہیں، اس مہر کو توڑنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ حج بھی نصیب کرے، باادب نصیب کرے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق حج نصیب کرے، اور واپس پلٹیں تو کچھ اچھا ہو کر پلٹے۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ اب جب حج کے بعد یہاں آ گئے تو ایک چٹکلا مجھے یاد آیا، امیر سنت نے اپنی کتاب کے اندر یہ تحریر فرمایا تھا کہ ٹرین چک چک کرتے جا رہی تھی اور دو افراد اس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک نے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی، تو انہوں نے کہا کہ حاجی رفیق۔ اچھا، اب کوئی حاجی رفیق ہو تو ناراض نہیں ہونا، یعنی وہ ایک سمجھانے کے لیے یہ واقعہ ہے۔ تو کہا حاجی رفیق، تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ تو اب وہ جو حاجی رفیق صاحب تھے، انہوں نے جو سامنے بیٹھے تھے ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام بھی بتا دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے نمازی شفیق۔ تو انہوں نے کہا نمازی شفیق، یہ کیسا نام ہے، عجیب سا، یہ کیسا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور قبلہ ارشاد فرمائے کہ حج کتنی بار کیا اور کب کیا؟ تو بتایا فلاں سن کے اندر میں نے حج کیا ہوا، ایک کیا ہوا ہے۔ تو کہا الحمدللہ بندہ مومن تو دن میں 5 بار نماز ادا کرتا ہے۔ نمازی شفیق، یعنی یہ بتانے کا مقصد کہ حج جب یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو اس کی رضا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو سلسلے کا اختتام آج آئیے دعائیہ اشعار پہ کرتے ہیں جو ہمارے اسلامی بھائی نے فرمائش یہ کی تھی کہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر، جی ذرے چڑھ کر تیری پیزار، یہ یاد ہے تو ٹھیک ہے، 2 شعر اس کے پڑھ دیں، 2 شعر سے سبحان اللہ۔ ذرے جھر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا گدا ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولے پالے میری سرکاروں کے، بولے پالے میری سرکاروں کے، ذرے جھر کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں، میں رو رو کر
مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں. سلسلہ فضیلت والے ایام. آج ہمارا موضوع تھا اللہ والوں کا حج. اللہ اکبر. اللہ والوں کے حج کا کیا کہنا. ہمارے عتیق بھائی نے بتایا نا کہ بہترین زاد راہ ایک حاجی کے لیے یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. ایسے ہی ایک حاجی کا مختصر واقعہ بیان کر کے اپنے سلسلے کو ختم کرتا ہوں کہ ایک حاجی حج کے لیے روانہ ہوا مگر اپنے ساتھ کچھ نہیں لیا. ان کے ساتھ جو شروع کا قافلہ تھا ان کا حج کا سفر ہے, کھانے پینے کے لیے سواری دیگر معاملات, کس طرح گزر بسر کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھ زادرہ لیا ہے. تو کہا کیا لیا ہے. کہا 5 حروف لیے ہیں. 5 حروف لیے ہیں. کہا اچھا بھائی وہ کون سے حروف ہیں. تو کہا وہ حروف یہ ہیں کاف ہا یا عین صاد. یہ یوں تو حروف مقطعات ہیں کہ ان کا علم اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم جانے, اور ان کے بتائے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ عطا فرماتا ہے. جیسے وہ نا بڑا مشہور شعر ہے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے. اس نے کہا میں نے 5 حروف لیے ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان 5 حروف سے کیا مطلب ہے. فرمایا کاف سے کفایت کرنے والا, کہ وہ ذات ایسی ہے جو کافی ہے. ہاں سے ہدایت دینے والا, وہ ذات ہے جو ہدایت دینے والی ہے. یا سے فرمایا کہ جاننے والا, جو میرے حال کو جانتا ہے. عین سے فرمایا کہ دیکھنے والا, جو میرے حال کو دیکھ رہا ہے. اور صاد سے بھی ایک بات فرمائی, مگر چونکہ یہ قرآن پاک کے حروف ہیں اس لیے صاد سے یاد نہیں آیا تو میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. ان حروف کو کہا کہ یہ میں نے لے لیا ہے. اللہ اکبر. وہ بزرگ اس سے بڑے ہی یہ سمجھے کہ متاثر ہو گئے, اور اس شخص کا بھی راہ حج کے اندر ہی انتقال ہو گیا. وہ اللہ تبارک اس کی روح کفن سے ان سری سے پرواز کر گئی. تو یہ اللہ والوں کے حج ہوا کرتے تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں اتنی یاد یہ ہوتی تھی, اتنا خوف کا غلبہ ان کا ہوتا تھا. اور آج حج اگر کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے اور اسے اس نے سیر و تفریح بنایا یا اس نے صحیح معنوں میں حج ادا نہیں کیا, تو یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو برکتیں پانے کی ہیں وہ سامنے سے پائے بھی نہیں, اور الٹا جو نیک اعمال تھے وہ بھی اس کے برباد ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, کسی اللہ والے کے ساتھ حج نصیب کر دے, امیر سنت کے ساتھ ہی حج نصیب کر دے اللہ تعالی, اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. کل کا جو دن ہے وہ حجاج کرام منا سے نکل کے تشریف لے جائیں گے عرفات. کل کے دن تو منا میں رہیں گے. کل منا میں رہیں گے, پرسوں کی فجر کے بعد جائیں گے. اور آج کل موجودہ دور میں وہ حاجیوں کی کثرت بہت زیادہ ہے, تو وہ عشاء پڑھ کے ہی وہاں سے مطلب نکال دیتے ہیں. کئیوں کی سنت ادا ہو جاتی ہے, کئیوں کے بیچاروں کی رہ جاتی ہے, مگر چونکہ دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ سنت ادا کرنی ہے تو ٹھیک ہے, مگر یہ کہ جیسا وہ آپ کے گروپس وغیرہ وہ کہیں اسی حساب سے وہ کیجیے گا, کیونکہ اب وہ حج کا کثیر ازدحام, بہت سارے لوگ حج پہ ہیں, یعنی کئی یہ معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو بھی یہ سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کل یہ جو سلسلہ ہے مزدلفہ سے, کل یہ پرسوں ہے, کل مینا کا دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, یہ براہ راست ہوگا سلسلہ. اور پرسوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزدلفہ کا سے یہ ترکیب بنے گی. تو مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. کل ہم بھی انشاءاللہ عز و جل نئے موضوع کے ساتھ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا